احمد یہ کیا کرتے ہو تم؟ میں تھک گئی ہوں، میں نے ابھی ابھی صفائی کی ہے۔ پھر پانی گرا دیا فرش پہ، سنوبر تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ احمد نے شرارت کرتے ہوئے سنوبر کے اوپر بھی پانی کا گلاس پھینک دیا۔ سنوبر غصے میں احمد کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ آج نہیں بچو گے میرے ہاتھ سے احمد کے بچے، تمہاری جان نکال لوں گی میں۔ احمد بھاگتے ہوئے گارڈن میں آ گیا۔ یہاں گلاب اور کئی رنگ کے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے، ہر طرف مہکتے ہوئے پھول، ہلکی سی ہوا۔ گارڈن میں لگا گھاس جھولے کے گرد احمد گھومنے لگا۔ سنوبر کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کر احمد رک جاؤ، بہت غصہ ہے آج مجھے تم پہ۔ سنوبر تھک گئی تھی، دوڑتے دوڑتے پاؤں پھسل گیا اس کا اور گر گئی۔ احمد نے دیکھا سنوبر گر گئی۔ احمد دوڑتا ہوا سنوبر کے پاس آیا۔ سنوبر کیا ہوا؟ سنوبر اوندھے منہ زمین پہ لیٹی رہی۔ احمد نے سنوبر کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلانے لگا۔ سنوبر اٹھو نا، کیا ہوا؟ وہ بلا رہا تھا سنوبر کو۔ اٹھو میری جان، چلو مار لو مجھے۔ سنوبر نے بالوں سے پکڑا اور احمد کو کہا کہ بچو آج مجھ سے نہیں بچو گے، اور وہ ہنسنے لگی۔ احمد چلانے لگا، مجھے درد ہو رہا ہے، بال تو چھوڑو میرے۔ سنوبر بالوں سے پکڑ کر ہال میں لے گئی۔ چلو وائپر پکڑو اور فرش پہ لگاؤ، پانی خشک کرو۔ احمد زور سے بولا، یا خدا کتنی ظالم بیوی دی ہے، بیچارے شوہر سے کام کروا رہی ہے، ہائے میری پھوٹی قسمت۔ سنوبر مسکرا رہی تھی۔ اتنے میں فون کی بیل بجی۔ احمد جلدی سے بولا، فون آ رہا ہے، میں فون سن کر باقی وائپر لگا لوں گا۔ سنوبر نے کان سے پکڑا اور کہا کہ تم صفائی کرو، فون میں سن لیتی ہوں۔ اس کے بعد ہاتھ میں آئل لے کر آئی اور کہا کہ چلو ادھر آؤ احمد۔ احمد کو کرسی پر بٹھا کر کہنے لگی، بیٹھو تمہارے سر میں مساج کرتی ہوں، کتنے بال سفید ہو گئے تمہارے۔ احمد مسکرانے لگا، ظلم بھی کرتی ہو شوہر پہ اور اتنا خیال بھی رکھتی ہو۔ احمد زمین پہ بیٹھ گیا۔ سنوبر احمد کے سر میں آئل لگانے لگی۔ احمد اپنا خیال رکھا کرو، اور ہاں مجھے ستایا نہ کرو۔ احمد نے سنوبر کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہنے لگا، میری پاگل سی جان، میری زندگی قربان تم پہ۔ جانتی ہو میں جب آفس میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں تو صرف تمہاری آواز سن کر میں فریش ہو جاتا ہوں۔ جب کبھی اداس ہوں تو میری خوشی تمہارا چہرہ ہے۔ جانتی ہو اس دنیا کی ساری محبتیں بھی اکٹھی کر لینا تو بھی میری محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سنوبر نے سر پیچھے کی طرف اپنی گود میں رکھا، ماتھے کو چومتے ہوئے بولی، بس مکھن لگانا آتا ہے تم کو، کل سے بول رہی ہوں، شاپنگ کے لیے لے جانا ہے، وہ اثر نہیں ہوتا تم پہ۔ احمد مسکرانے لگا، اچھا تو مساج کرنا رشوت تھا، چلو بھائی میں شاور لے لوں پھر چلتے ہیں آپ کی شاپنگ کرنے۔ احمد سنوبر کا ہاتھ پکڑے شاپنگ مال میں گیا۔ وہاں احمد کو ایک پنک کلر کی فراک نظر آئی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ احمد نے سنوبر سے کہا، وہ فراک کیسی ہے؟ سنوبر نے فراک دیکھی، ارے نہیں احمد بہت مہنگی ہے، میں نے نہیں لینی۔ احمد نے سنوبر کے بازو پہ چٹکی سی کاٹی، بندری تمہاری خوشی سے تو مہنگی نہیں ہے نا، بس لینی ہے تو لینی ہے۔ سنوبر نے احمد کی طرف دیکھا، احمد تم بھی نا بچوں کی طرح ضد کرتے ہو، کیا کرنی ہے لے کر، وہ گھر میں تو پہننی نہیں، جا کر بس الماری میں رکھ دینی ہے، پہلے ہی اتنے کپڑے پڑے ہیں میرے پاس جو ایک بار بھی نہیں پہنے میں نے۔ احمد نے دکاندار سے کہا، وہ فراک پیک کر دیں۔ سنوبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، پاگل ہو تم بالکل، ویسے احمد اپنے لیے بھی کچھ لے لو نا۔ احمد نے سنوبر کی آنکھوں میں دیکھا، میرے لیے تم ہو نا بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک ہم سفر کیا ہوتا ہے احمد نے بتایا تھا، ایک مرد کیا ہوتا ہے احمد نے بتایا تھا۔ مردانگی اپنے ہم سفر کی سانسوں میں سانس لینے کو کہتے ہیں، احمد نے سکھایا تھا۔ سنوبر کی زندگی کو جنت احمد نے بنایا تھا، احمد کی زندگی کو جنت سنوبر نے بنایا تھا۔ سنوبر حاملہ تھی،
احمد صنوبر کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ مجھے شہزادی چاہیے، بالکل تمہارے جیسی کیوٹ سی۔ صنوبر نے احمد کے منہ پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ نہیں جی، مجھے تو بیٹا ہی چاہیے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، صنوبر میں پہلے بتا رہا ہوں، مجھے بیٹی چاہیے تو بس چاہیے۔ صنوبر احمد کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ پاگل ہو احمد، لوگ بیٹے مانگتے ہیں اور تم بیٹی۔ احمد نے صنوبر کے بازو پہ سر رکھا اور کہنے لگا، بیٹیاں تم جیسی ہوتی ہیں، پیاری سی، معصوم سی، کیئر کرنے والی، بالکل حور جیسی۔ بس مجھے تم جیسی ہی میری بیٹی چاہیے، پھر میں اور میری بیٹی تم کو بہت ستایا کریں گے۔ صنوبر نے زور سے سینے سے لگا کر کہا، اللہ پاک تمہاری خواہش پوری کرے، اور اگر بیٹا آیا نا تو میں اور میرا بیٹا پھر تم کو ستایا کریں گے، اور بالکل تم جیسا ہو۔ اور پھر اللہ کی رحمت سے بیٹی ہوئی۔ احمد نے باہوں میں اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری شہزادی، میری جان۔ پاپا کی سانس۔ صنوبر کا ماتھا چوم کر کہنے لگا، تھینکس صنوبر، اس خوشی کے لیے۔ دوستو سوچئے نا، یہ زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ زندگی کی ڈور ہمارے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم ہی صنوبر ہیں، ہم ہی احمد بھی ایک دوسرے کی خوشیوں کو سینے لگا کر زندگی کو حسین بنا لیں، ورنہ روتی ہوئی شہزادیاں، گالیاں دیتے ہوئے مردوں کا تو زمانہ بھرا ہے۔ آگ لگاؤ اس انا کو جو خوشیوں کو کھا جائے۔ ہاں دوستوں سوچئے نا، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ زندگی کی ڈور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہم ہی صنوبر ہیں، ہم میں ہی احمد ہے۔ ایک دوسرے کی خوشیوں کو سینے لگا کر زندگی کو حسین بنا لو، ورنہ روتی ہوئی شہزادیاں، گالیاں دیتے ہوئے مردوں کا تو زمانہ بھرا ہے۔ آگ لگاؤ اس انا کو جو خوشیوں کو کھا جائے۔ ہاتھ تھام کر محبتوں سے رشتے نبھاؤ نا، صبر، برداشت اور سمجھ کر ساتھ چلنے کو ہم سفر کہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔